الرحيم. الحمد لله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات بر محمد وآل بیت محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد تلاوت کیا ہے، اس حدیث کو حدیث متواتر کہا جاتا ہے. حدیث دو قسم کی ہوتی ہے، جو نبی اکرم اور ائمہ اہل بیت سے احادیث منقول ہیں. ایک کو خبر واحد کہتے ہیں اور ایک کو خبر متواتر. خبر واحد وہ روایت ہوتی ہے کہ جس حدیث کو ہر زمانے میں ایک شخص روایت کرنے والا ہو. مثلا سعید نے احمد سے روایت کیا، احمد نے محمد سے کیا، محمد نے حسن سے کیا، اور اسی طرح یہ سلسلہ سرور کائنات تک چلتا گیا. حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس حدیث کو ہر دور میں اتنے راویان حدیث، اتنے علماء روایت کریں کہ جس حدیث کے بارے میں یہ نہ کہا جا سکے کہ
کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ متفق ہوں سارے علماء، یہ حدیث جو میں نے تلاوت کی ہے اس کو 150 کے قریب صحابہ کرام نے نقل کیا ہے۔ علماء اہل سنت نے بھی اور علماء شیعہ نے بھی اس کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ یہ حدیث مختلف طرق سے روایت ہوئی ہے۔ میں 2 طریقے عرض کروں گا کہ جس انداز سے یہ حدیث بیان ہوئی۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش تھی کہ جو دین اسلام اللہ کی طرف سے میں نے لوگوں تک پہنچایا ہے، جو شریعت میں تبلیغ کر کے جا رہا ہوں، قیامت تک دین اسلام محفوظ رہے، شریعت محفوظ رہے، کتاب خدا جو میرے اوپر نازل ہوئی اور میں نے لوگوں کو اس کی تعلیم دی، اس کی بھی میں حفاظت کر کے جاؤں۔ چنانچہ قرآن، شریعت اور دین اسلام کے محافظین کا ایک مرتبہ نہیں اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اعلان فرمایا۔ کسی کے انتخاب یا کسی کو نائب مقرر کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں کہ اس کا نام لے کے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ شخصیت میری نائب ہے، میرے بعد میرے نظام جو قانون میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کے بارے میں اگر تمہیں معلومات لینی ہوں تو آپ ان سے لینا۔ دوسرا طریقہ، مجمع عام میں لوگوں کے سامنے اس شخصیت کا اعلان کر کے لوگوں کو بتانا کہ میرے بعد یہ تمہارے امام ہیں، ہادی ہیں، رہنما ہیں۔ تیسرا طریقہ کہ لکھ کے دے دینا کہ میرے بعد تمہارے ہادی، امام اور راہبر یہ ہیں۔ پیغمبر خاتم نے اپنی زندگی میں تینوں طریقے استعمال کیے۔ نام لے کے بتایا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من نعمر بعد ذالک، ہم آپ کے بعد اپنا امیر، حاکم، راہبر، امام، ہادی کس کو بنائیں؟ فرمایا ان تعمر علیا تجدہ ہادیا مہدیا، اگر تم علی کو اپنا امیر، حاکم بناؤ، علی خود بھی ہدایت یافتہ ہے، تمہیں بھی ہدایت کے راستے پہ گامزن رکھے گا۔ پھر فرمایا ثم الحسن، ان کے بعد ان کے بیٹے حسن ہوں گے، ثم الحسین، ان کے بعد ان کے بیٹے حسین ہوں گے، ثم علی ابن الحسین، ان کے بعد ان کے بیٹے علی ابن الحسین زین العابدین ہوں گے، اور ان کے بعد ان کے بیٹے محمد الباقر ہوں گے۔ جابر تو میرے 5ویں جانشین اور میرے اس فرزند تک زندہ رہے گا
جب محمد باقر سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانا۔ پھر فرمایا ان کے بعد ان کے فرزند جعفر ابن محمد ہوں گے، پھر موسیٰ ابن جعفر ہوں گے، پھر علی ابن موسیٰ ہوں گے، پھر محمد ابن علی ہوں گے، پھر علی ابن محمد ہوں گے، پھر حسن عسکری ہوں گے، اور پھر فرمایا ان کے آخر میں میرے فرزند محمد الحجت مہدی ہوں گے، اور ایک زمانے تک غائب رہیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ظاہر کرے گا اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ صفات بھی بتائے، 12 ائمہ کے نام بھی بتائے، کئی موقعوں پہ اسی طریقے پہ اس حدیث کو بھی حضور نے کئی موقعوں پہ فرمایا۔ فرماتے ہیں مسلمانوں میں جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم، میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ لفظ فیکم یہ مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی گرامر میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور جن میں خطاب فرما رہے تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ صدر اسلام کے عظیم المرتبت مسلمان تھے جو حضور کے سامنے بیٹھے تھے۔ اگرچہ حضور کا خطاب قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے تھا انہی کی وساطت سے، لیکن سب سے پہلا خطاب جو حضور کے سامنے کلمہ پڑھنے والے شمع نبوت کے پروانے حضرت کے صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضرت فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بڑی بھاری اور گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دو چیزیں ہیں، ایک وہ ہے جسے سرور کائنات چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ذمہ داریاں ہیں جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے، اور جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ فرمایا جن چیزوں کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا میرے وہ اہل بیت ہیں جو میری اطرت ہیں۔ ہمیشہ الفاظ ایسے استعمال کیے جاتے تھے کہ جس سے آئندہ کوئی اس حدیث کے اندر تحریف پیدا نہ کر سکے، اس کے معنی کو تبدیل نہ کر سکے۔ فقط یہ نہیں فرمایا کہ کتاب اللہ و اہل بیتی، فرمایا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میرے وہ اہل بیت جو میری اطرت ہیں۔ اب فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے، تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ فرمایا ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک کیا، اگر ان دونوں کے دامن کو پکڑا، لن تضلوا بعدی ابدا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ شرط یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو۔ اگر قانون معلوم کرنا ہو تو قرآن کو پڑھ لینا، اور اگر اس قانون کی تشریح مطلوب ہو تو پھر ادھر ادھر نہ جانا۔ اہل البیت ادرا بما فی البیت، گھر والے بہتر جانتے ہیں گھر میں کیا ہے، وہ تمہیں اس کی تشریح بتائیں گے۔ اب ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں، تھوڑا توجہ کریں گے۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک کیا۔ حضور نے وضاحت نہیں کی کہ وضاحت کر دیتے تو اور شاید معنی ہو جاتا کہ مثلا دین کے معاملے میں ان سے معلومات لینا، تمسک کرنا،
اور یا فلاں معاملے میں ان سے تمسک کرنا، حکم مطلق ہے۔ فرمایا تم نے ان کے ساتھ تمسک کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کے حکم کو ماننا ہے، جو یہ بتائیں گے اس کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے۔ یہ پیغمبر اکرم کا حکم یہ غیر مشروط ہے، اسی طرح غیر مشروط ہے جس طرح آیت اطاعت میں آیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ تمہارے پر ضروری ہے تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یعنی اللہ جو حکم دے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو، پیغمبر جو حکم دے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اولی الامر کا جو حکم ہو اس کے سامنے بھی تم نے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ جس طرح اللہ کی اطاعت مطلقہ ہے، رسول کی اطاعت مطلقہ ہے، اولی الامر کی اطاعت مطلقہ ہے، اسی طرح اس حدیث میں فرمایا ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک کیا تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اگر اس دور میں غور کریں گے، اگر اس دور میں اہل بیت کے کوئی ہم پلہ ہوتا، اطرت کے کوئی ہم پلہ ہوتا تو پیغمبر اکرم اس کا بھی ذکر کرتے کہ قرآن کے ساتھ تمسک کرو اور فلاں کے ساتھ تمسک کرو۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ اس وقت اگر کوئی قرآن کا ہم پلہ یا قرآن کا وارث یا قرآن کا کوئی معلم ہو سکتا تھا تو وہ فقط اور فقط پیغمبر کی اطرت اہل بیت ہو سکتے تھے۔ پھر فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ فرمایا ان میں آپس میں اختلاف نہیں ہوگا، افتراق نہیں ہوگا، یہ اکٹھے رہیں گے، قرآن اور اہل بیت اکٹھے رہیں گے، حتی یردا علی الحوض، حتیٰ کہ حوض کوثر پر قرآن اور اہل بیت میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ حوض کوثر کا زمانہ قیامت کے بعد آئے گا۔ میں دنیا والوں سے پوچھتا ہوں کہ پیغمبر خاتم نے فرمایا میرے اہل بیت قرآن اور میرے اہل بیت حوض کوثر تک اکٹھے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن ہو اور اہل بیت نہ ہوں یا اہل بیت ہوں اور قرآن نہ ہو۔ جب انہوں نے اکٹھے رہنا ہے، سرور کائنات کا فرمان ہے، تو آؤ، قرآن تو موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے، ہر مسجد میں موجود ہے، آؤ تلاش کرو وارث قرآن کہاں ہے۔ آپ کہیں وارث قرآن نہیں، تو پیغمبر کا فرمان ہے کہ وارث قرآن قیامت تک رہے گا۔ اگر نہیں معلوم تو آؤ مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں کہ جب تک زمین قائم ہے، جب تک آسمان قائم ہے، سرور کائنات فرماتے ہیں حجت خدا کا ہونا ضروری ہے۔ لولا الحجت لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو نہ یہ آسمان باقی رہے نہ یہ زمین باقی رہے۔ اس آسمان کا باقی رہنا اور اس زمین کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں نظر آئے یا نہ آئے حجت خدا موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علامہ ہیثمی جو اہل سنت کے عالم ہیں، ان کی کتاب مجمع الزوائد میں ہے
کہ حضور کا آخری وقت تھا، چند لمحوں کے بعد حضور دنیا سے رخصت ہونے والے تھے۔ جو حضرات بیٹھے تھے، حضرت نے ان کو خطاب کر کے فرمایا، گھر کے افراد جو قریبی، فرمایا الا مخلف فیکم کتاب ربی، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے رب کی کتاب، و عطرتی اہل بیتی، اور اپنی عطرت جو میرے اہل بیت ہیں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ علی ابن ابی طالب قریب بیٹھے تھے۔ ثم اخذ بید علی، پھر علی ابن ابی طالب کا بازو پکڑا، فرفعہا، اور اس بازو کو بلند کر کے کہا، فرمایا ھذا علی مع القرآن والقرآن مع علی، یاد رکھو یہ علی وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ لا یفترقان، قرآن اور علی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یردا علی الحوض، حتیٰ کہ حوض کوثر پر اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ قرآن اور علی میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، آپ دو کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ایک ہی کافی ہے، آپ قرآن کو چھوڑ جائیں، ہم قرآن سے ہدایت لیتے رہیں گے، یا اہل بیت کو چھوڑ جائیں، ہم اہل بیت سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ جواب آئے گا سوال کرنے والا، جب میں تھا اس وقت دو مسندیں تھیں، ایک مسند پہ قرآن تھا، دوسری مسند پہ میں تھا۔ قرآن والی مسند خالی نہیں ہو رہی، میری مسند خالی ہو رہی ہے۔ قرآن اپنی مسند پہ رہے گا۔ فرمایا میں اپنی مسند پہ جن کو بٹھانا ہے میں ان کا اعلان کر کے جا رہا ہوں، عطرتی اہل بیتی، یہ میری عطرت اور اہل بیت ہوں گے۔ اور ان میں اعلان کیا علی ابن ابی طالب کا، اور خود علی ابن ابی طالب اپنے خطاب میں ارشاد فرماتے ہیں، دنیا والو آؤ مجھ سے سوال کرو، قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں سوال کرو، میں تمہیں بتاؤں گا یہ آیت میدان میں نازل ہوئی، یہ آیت پہاڑ پہ نازل ہوئی، یہ آیت جنگ میں نازل ہوئی، یہ آیت صلح میں نازل ہوئی، یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، میں ایک ایک آیت کے بارے میں تفصیل بتا سکتا ہوں۔ فرمایا جب میں تھا اس وقت بھی قرآن کو پڑھانے کی ضرورت تھی، میں خود معلم تھا، اب میں جا رہا ہوں، یہ اسلام تو پھیلنا ہے، پوری دنیا میں جانا ہے، جب میری موجودگی میں پڑھانے والے کی ضرورت تھی تو میرے بعد بھی پڑھانے والے کی ضرورت تھی۔ آپ دیکھیں اللہ کی طرف سے کتابیں کم آئیں، پڑھانے والے زیادہ آئے، کتابیں تو 4 آئیں، پڑھانے والے 1,24,000 آئے جنہوں نے کتاب خدا کو پڑھایا۔ کوئی تعلیمی ادارہ، کوئی سکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی دکھاؤ کہ جہاں کتابیں رکھ دی جائیں اور طالب علموں سے کہا جائے کہ جاؤ کتاب پڑھ لو۔ نہیں، ہر یونیورسٹی میں، ہر سکول میں، ہر کالج میں جہاں نصاب تعلیم کتابیں ضروری ہوتا ہے وہاں پڑھانے والے اساتذہ بھی ضروری ہوتے ہیں کہ جو اس کتاب کو پڑھائیں۔ فرمایا نصاب تعلیم قرآن ہے اور پڑھانے والے معلم میرے اہل بیت ہیں، وہ تمہیں صحیح راستے پہ لگائیں گے۔ یا رسول اللہ، قرآن اور اہل بیت، اگر ایسا زمانہ آ جائے کہ قرآن اور اہل بیت میں کہیں تضاد ہو جائے، کہیں اختلاف ہو جائے، مثلا قرآن کچھ کہے، اہل بیت کچھ کہیں، تو ہم کس کی بات کو مانیں، قرآن کی بات کو یا اہل بیت کی بات کو؟
جواب آئے گا سوال کرنے والا، میں نے بتا دیا ہے قرآن اور اہل بیت میں اختلاف نہیں ہوگا۔ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، ان میں کبھی آپس میں اختلاف نہیں ہوگا۔ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، آج ایک حافظ قرآن جس کے سینے میں 30 پارے قرآن حفظ ہے، وہ کہہ سکتا ہے میں ہر وقت جہاں بھی جاتا ہوں قرآن میرے ساتھ ہے، آج میں قرآن کے ساتھ ہوں۔ آج کل قرآن چھوٹا تعویذ کی صورت میں آ گیا ہے، کوئی تعویذ بنا کے کہہ سکتا ہے قرآن میرے ساتھ ہے، میں قرآن کے ساتھ ہوں۔ جواب آئے گا سوال کرنے والا، میرے فرمان میں ایک لفظ ما ہے، میم اور عین، القرآن مع علی، اس کا تو معنی سمجھا ہی نہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ علی فقط حافظ قرآن ہے، علی فقط قاری قرآن ہے، نہ علی جیسا کوئی حافظ قرآن، نہ علی جیسا کوئی قاری قرآن۔ لیکن میرے اس فرمان کا مقصد یہ ہے، قرآن قانون کی کتاب ہے، علی اس قانون پہ عمل کرنے والے ہیں۔ قرآن کی کوئی سورت، قرآن کی کوئی آیت، قرآن کی کوئی سطر، قرآن کا کوئی نقطہ، قرآن کی کوئی زبر، قرآن کی کوئی زیر علی کے خلاف نہیں۔ علی کا اٹھنا، علی کا بیٹھنا، علی کا سونا، علی کا جاگنا، علی کا جنگ کرنا، علی کا سلو کرنا قرآن کے خلاف نہیں۔ قرآن پورے کا پورا علی کے مطابق، علی پورے کے پورے قرآن کے مطابق۔ قرآن قانون کی کتاب ہے۔ یہاں بزرگ عالم دین خدا انہیں غریق رحمت کرے، جیسا مجھے بتایا گیا کہ اس گاؤں میں بھی ان کے بہت بڑے خدمات ہیں۔ علامہ سید محمد یار شاہ آل اللہ مقامہ، یہ ان کے جملے ہیں، اور ان بزرگوں کے جملے اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ ان کی یاد باقی رہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ قرآن کو انسانی شکل میں خلق فرماتا تو علی کی شکل میں خلق فرماتا۔ اور اگر علی کو کتابی صورت میں نازل کرتا تو قرآن کی صورت میں نازل کرتا۔ فرمایا ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا، بلکہ ایک ہے حدیث، ایک ہے آیت۔ حدیث کے بارے میں بسا اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا فلاں راوی ہے، فلاں شخص نے اس کو کتاب میں درج کیا ہے، وہ مستند نہیں ہے۔ لیکن قرآن کے بارے میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جو قرآن کے بارے میں انکار کرے گا وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ خالق اکبر نے ایسا بندوبست کیا کہ دنیا والے علی ابن ابی طالب کا جتنا مقابلہ کریں، اللہ کی ذات نے وہ انتظام کیا کہ علی کے وہ فضائل کم نہیں کر سکیں گے۔ میرے مولا کا عمل میرے خالق کو اتنا پسند آیا، علی عمل کرتے گئے، خدا قرآن بناتا گیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پہلے 3 روزے رکھے اور افطار کے ٹائم پر غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو کھانا دیتے رہے، یہ پہلے کھانا دیا یا پہلے آیت نازل ہوئی؟ پہلے کھانا دیا، بعد میں سورہ دہر نازل ہوئی۔ پہلے جم کے لڑے، بعد میں آیت نازل ہوئی۔ پہلے پیغمبر کے بستر پہ سوئے، آیت بعد میں نازل ہوئی۔ پہلے چادر تطہیر میں آرام کیا، آیت بعد میں نازل ہوئی۔ پہلے صدقہ دے کے پیغمبر سے تنہائی میں علیحدگی میں ملاقات کی، آیت بعد میں نازل ہوئی۔ علی عمل کرتے گئے،
خدا قیامت تک اس کو محفوظ کرنے کے لیے قرآن بناتا گیا۔ اور پھر فرمایا یاد رکھو اگر ساری دنیا کی کتابیں ایک طرف ہو جائیں، قرآن ایک طرف ہو جائے، ساری دنیا کی کتابوں کو چھوڑ دینا، قرآن کو نہ چھوڑنا۔ ساری دنیا کی کتابوں کو پشت کر لینا، قرآن کو پشت نہ کرنا۔ اسی طرح فرمایا عمار ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، میرا بھائی علی ایک طرف ہو جائے، ساری دنیا کو چھوڑ دینا، میرے بھائی علی کو نہ چھوڑنا۔ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ آج کل تو جمہوریت ہے، لوگ اکثریت دیکھتے ہیں کہ اکثریت کس طرف ہے، ایک ووٹ زیادہ ہو تو وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر ساری دنیا ایک طرف ایک وادی میں ہو، علی ابن ابی طالب تنہا ایک وادی میں ہو، ساری دنیا کو پشت کر لینا، علی ابن ابی طالب کو پشت نہ کرنا۔ جواب آئے گا سوال کرنے والا معیار حق، معیار صداقت، معیار حقانیت اقلیت یا اکثریت نہیں، اس لیے اکثریت کو چھوڑ دینا اور علی کو نہ چھوڑنا۔ معیار میں بتاتا ہوں، الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اور پھر دعا مانگی اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگارا حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جائے۔ حق کو علی کا تابع کیا، حق کو علی کے پیچھے لگایا، حق کو علی کا مقتدی بنایا، علی کو تابع نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں اگر یوں حضور فرماتے کہ پروردگارا علی ادھر جائیں جدھر حق ہو، تو چونکہ سرور کائنات کی زبان سے نکلے ہوئے جملے تھے وہ یقیناً حق اور سچ تھے، وہاں سوال ہو سکتا تھا کہ یہ فلاں کام علی نے جو کیا یہ حق کیا یا حق نہیں تھا، لیکن پیغمبر اکرم نے قیامت تک آنے والے ناسبیوں کی زبانوں کو بند کیا اور اعتراض کی گنجائش ختم کر دی۔ فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگارا حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جائیں، علی عمل کرتے جائیں گے، خدا اس کو حق بناتا جائے گا۔ اب اگر علی تلوار اٹھاتے ہیں تو وہ حق ہوگا، اگر تلوار نیام میں رکھ دیتے ہیں تو وہ حق ہوگا، علی سلو کرتے ہیں تو وہ حق ہوگا، علی جنگ کرتے ہیں تو وہ حق ہوگا۔ علی 25 سال مدینے کی گلیوں میں سر جھکا کے رہتے ہیں تو وہ اس لیے کہ پیغمبر خاتم نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں کہ علی عمل کرتے جائیں گے، خالق اس کو حق بناتا جائے گا۔ فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ فرمایا اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک کیا، قرآن کے ساتھ تمسک کیا، اہل بیت کے ساتھ تمسک کیا، میں ضمانت دیتا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ شرط یہ ہے کہ نہ قرآن کا دامن چھوٹنے پائے نہ اہل بیت کا دامن چھوٹنے پائے، اہل بیت کے ساتھ بھی وابستگی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر حضور فرماتے ما ان تمسکتم بأحدہما، اگر تم نے ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ تمسک کیا تو پھر ہو سکتا تھا کہ کوئی قرآن کے ساتھ تمسک کر لے،
یا اہل بیت کے ساتھ؟ حضور نے فرمایا ما ان تمسکتم بہما، تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک کرنا ہے، قرآن کے ساتھ بھی اور اہل بیت کے ساتھ بھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کتنا تمسک ہے، اہل بیت کے ساتھ کتنا تمسک ہے۔ قرآن کے ساتھ تمسک ہے کہ کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے، کلخانی ہو قرآن پڑھتے ہیں، اس کا 40واں ہو قرآن پڑھتے ہیں، اس کی برسی ہو قرآن پڑھتے ہیں، اور کئی موقعوں پہ تو اگر روح نہ نکل رہی ہو تو وہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے کہ بزرگ کی روح جو ہے وہ جلدی جلدی 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھو تاکہ وہ جلدی جلدی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ میں مومنین کرام، محبان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمارے نوجوان ایک نعرہ لگاتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے۔ مجھے بتاؤ انقلاب زندوں میں پیدا کیا جاتا ہے یا مردوں میں؟ وہ کتاب جو زندوں کی کتاب تھی ہم نے مردوں کے حوالے کر دی۔ قرآن کس لیے آیا تھا؟ مردے بخشوانے کے لیے۔ پیغمبر اکرم نے 23 سال میں قرآن پہنچایا فقط اس مقصد کے لیے کہ ہمارے مردے بخشوانے کے لیے ثواب ہے۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ بندہ جب قبر میں جائے گا، اپنی قبر میں نور دیکھے گا، فرشتوں سے پوچھے گا یہ میرا کون سا عمل ہے؟ فرشتے بتائیں گے یہ تیرا عمل نہیں، یہ تیرے گھر والوں کا عمل ہے۔ تیرے گھر والوں نے تلاوت کی ہے، اللہ نے اس کے بدلے میں تیری قبر میں نور پیدا کر دیا ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں قرآن آیا کس مقصد کے لیے تھا؟ پیغمبر اکرم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں استغاثہ کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ یہ تو ہم کرتے ہیں کہ یہاں قرآن پڑھا ہے، آپ نے ادھر جانا ہے، آپ الٹے پاؤں جاتے ہیں کہ قرآن کو پشت نہ ہو۔ کرتے ہیں نا ایسا کہ قرآن کو پشت نہ ہو؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ میں ظاہری طور پہ تو قرآن کو پشت نہیں کر رہا، لیکن قرآن کے احکام کو میں پاؤں تلے روند رہا ہوں۔ اگر میں قرآنی احکام پہ عمل نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میں والدین کا نافرمان ہوں تو میں قرآن کو پشت نہیں کی ہوئے، قرآن کے فرامین کو روند نہیں رہا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اے صاحبان ایمان نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ نہ میں نماز پڑھتا ہوں نہ زکوٰۃ دیتا ہوں تو میں قرآن کا احترام کر رہا ہوں، میں قرآن کے احکام کو روند رہا ہوں۔ فرمایا یاد رکھو قرآن کے ساتھ تمسک کا معنی کیا ہے؟ قرآن کو پڑھو اور قرآن سے پوچھو اللہ کی مقدس کتاب بتا میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، میرے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، میرے کیا فرائض ہیں، میں نے کون سے فرائض کو انجام دینا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جو روزانہ 50 آیتوں کی تلاوت کرے۔ تلاوت کا معنی کیا ہے؟ قرآن کو معنی کے ساتھ، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا۔ قرآن دستور اسلام ہے، قرآن اسلام کا قانون ہے۔ صبح سویرے جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں وہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کو لے کے بیٹھ کے پڑھ لیں اور سمجھ ان کو نہ آتی ہو اور اس کے اوپر عمل نہ کریں تو کیا پاکستان کے آئین پہ عمل ہوگا؟ مطلب کیا تھا کہ اس قرآن کو پڑھ کے اس پہ عمل کریں۔ آپ ایک حکیم کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس، آپ اپنی بیماری بتاتے ہیں، وہ آپ کو ایک نسخہ دیتے ہیں کہ یہ نسخہ لے جاؤ،
اس کو پانی میں ابال کے اتنا پانی ڈالنا، جب اتنا رہ جائے اس کو پی لینا، 3 دن کے بعد پھر یہ 3 دن استعمال کرنا، میرے پاس آ جانا۔ وہ 3 دن کے بعد آئے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں تو ٹھیک نہیں ہوا۔ کیا کیا آپ نے؟ کہا وہ جو آپ نے نسخہ دیا تھا میں وہ لے گیا، میں نے پتیلا جو ہے وہ بڑا صاف کیا، اس میں پانی ڈالا، بڑے خلوص سے آگ لگائی، بڑے خلوص سے گرم کیا، اور وہ جب اتنا پانی رہ گیا میں نے نکال کے اس کو پیا۔ وہ ڈاکٹر کہے گا میں نے کب کہا تھا کہ اس کاغذ کو وہاں ڈالنا؟ میں نے تو کہا تھا جو اس میں لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کرنا۔ قرآن تمہیں بلیات سے بچائے گا، قرآن مصیبتوں سے بچائے گا، قرآن تمہاری رہنمائی کرے گا تب جب قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کیا جائے، اس کتاب سے پوچھا جائے اللہ کی مقدس کتاب بتا میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور یاد رکھیں اگر ہماری قوم باقاعدہ قرآن کی قاری ہوتی، باقاعدہ قرآن کا مطالعہ کرتے، باقاعدہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے، آج کوئی بے دین آپ کو گمراہ نہ کر سکتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہمارے دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ دنیا کی آبادی 7 ارب کے قریب ہے، 1.25 ارب 1.5 ارب مسلمان ہوں گے۔ مجھے بتائیں اس میں کتنے مسلمان ہیں جو باقاعدہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر کتنے ہیں جو باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں سمجھ کے کرتے ہیں، اور پھر کتنے ہیں کہ جو باقاعدہ تلاوت بھی کرتے ہیں سمجھ کے بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہیں؟ تو آپ کو مختصر تعداد نظر آئے گی۔ آج وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے قرآن کو ایک پارچے میں لپیٹ کے الماری کی زینت تو بنا دیا ہے، لیکن قرآن کو ایک دستور اور عمل کی کتاب کے طور پر نہیں سمجھا کہ اللہ کی مقدس کتاب تو بتا، تو ہماری رہنمائی کر۔ فرمایا دوسرا تمسک اہل بیت وہ ہے، یہ مجالس گواہ ہیں، یہ مجالس میں آنا، سخت گرمی کے موسم میں بیٹھ کے مجلس سننا، یہ اہل بیت کے ساتھ تمسک ہی تو ہے کہ ہم مجالس میں آ رہے ہیں، عقیدت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تمسک کا معنی میں ایک دوسری حدیث کی مدد سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پیغمبر خاتم فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها فنجا ومن تخلف عنها ذل فغرق وہوا۔ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو سوار نہ ہوا وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، غرق ہو گیا۔ یہاں اہل بیت کو نوح کی کشتی کے ساتھ مثال دی گئی ہے کہ اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ اب کشتی کا لازمہ کیا ہوتا ہے؟ کشتی میں انسان جب سوار ہوتا ہے انسان کی اپنی حرکت، اپنا سکون ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کی حرکت اور سکون کشتی کے تابع ہوتے ہیں۔ کشتی چلے گی وہ چل پڑے گا، کشتی رکے گی وہ رک جائے گا۔ پیغمبر کے اس فرمان کا مقصد یہ تھا کہ اگر نجات چاہتے ہو تو اپنی حرکت اور سکون کو اہل بیت کے تابع کرو۔ جہاں اہل بیت حرکت کر رہے ہو تمہیں حرکت کرنی چاہیے، جہاں اہل بیت ٹھہرے ہوئے ہوں تمہیں ٹھہر جانا چاہیے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، اسی چک میں حجت خدا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لے آتی ہے اور مسجد میں اذان ہوتی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، امام بیٹھے رہیں گے یا حرکت کریں گے؟ ابھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ امام کے میں تابع ہوں یا نہیں ہوں۔ میرے امام ہوتے تو اذان کے ٹائم پر تو مسجد کی طرف حرکت کرتے،
ماہ مبارک ہے، دن کا وقت ہے، اگر میں ساکن ہوں، اگر میں کچھ کھا پی نہیں رہا، فجر صادق سے غروب شرعی تک میں امام کے تابع ہوں، میں نے کچھ کھانا پیا نہیں، تو یقیناً میرا امام کا اتباع ہوگا۔ اگر میرے امام مشرق کو جا رہے ہوں، میں مغرب کو جا رہا ہوں، تو میرا امام کے ساتھ تمسک کیا؟ تمسک کا معنی یہ ہے، فرمایا شیعتنا من شیعنا، ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان، فرمایا من کان مطیعا للہ فہو لنا ولی ومن کان عاصیا للہ فہو لنا عدو، جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے وہ ہمارا دوست ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہے، نافرمان ہے، وہ ہمارا دوست تو نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ متمسک ہوں، اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہوں، تو اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے مطیع و فرما بردار بنیں۔ آپ کے چھٹے امام حضرت جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جب اس پہ موت آئے تو دو کاموں میں مصروف ہو، یا قرآن پڑھ رہا ہو یا قرآن پڑھا رہا ہو۔ فرمائیں دو کاموں میں ہمارے شیعہ کو مصروف ہونا چاہیے، یا قرآن پڑھ رہا ہو یا قرآن پڑھا رہا ہو۔ جب میدان معاشر ہوگا، لوگ جنت میں جائیں گے، وہ شخص جو صحیح العقیدہ ہوگا، اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوگا، جنت میں پہنچے گا۔ اللہ کی ذات فرمائے گی قرآن پڑھتا جا اور جنت کے زینے طے کرتا جا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے زینے طے کرتا جا۔ آغا فلسفی نے اپنی کتاب کے اندر ایک روایت درج کی ہے کہ سرور کائنات مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، حضرت کی بچوں پہ نظر پڑی، فرمایا ویل لاولاد آخر الزمان، آخری زمانے کی اولادیں ان کے لیے ویل ہے۔ اب ویل قرآن میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا، وہ جہنم کے معنی میں بھی ہے، وہ برات کے معنی میں بھی ہے، رحمت سے دوری کے معنی میں بھی ہے۔ فرمایا ان کے لیے ویل ہے۔ سائل نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کافروں کے بچے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، وہ مومنین کے بچے ہوں گے۔ یا رسول اللہ مومنین کے بچوں کے لیے ویل، فرمایا وہ کیا کریں گے؟ فرمایا ان کے والدین بچوں کو دو کاموں سے منع کریں گے، قرآن پڑھنے سے اور شریعت کے احکام سیکھنے سے۔ قرآن بھی نہیں پڑھائیں گے اور شریعت کے احکام بھی نہیں سکھائیں گے۔ یا رسول اللہ وہ آپ کے امتی نہ قرآن پڑھیں گے نہ دین سکھائیں گے، قیامت کے دن آپ شافع امت ہیں، آپ امت کی شفاعت کرنے والے ہیں، قیامت کے دن آپ ان کی شفاعت کریں گے؟ فرمایا انا بری منہم وہم براء منی، میں ان سے بری ہوں وہ مجھ سے بری ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کل انہوں نے اپنی اولاد کو نہ قرآن پڑھایا نہ دین پڑھایا۔ وہ حسین ابن علی جس نے اللہ کے دین کے لیے اکبر کو قربان کر دیا، اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہ ہو کہ ہم اپنی اولاد کو دین پڑھائیں۔ وقت میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے، انشاءاللہ منتظمین آخر میں اعلان کریں گے۔ بس میں چند جملے
عرض کرتا ہوں، میرے بعد عسکری صاحب پڑھیں گے۔ نواسۂ رسول مکہ کو جائے امن سمجھ کے اللہ کے گھر میں آئے کہ تاکہ میں یہاں محفوظ رہ سکوں، لیکن اس ظالم حکومت نے حسین ابن علی کو مکہ میں بھی امن سے رہنے نہ دیا۔ 40 قاتل حاجیوں کے لباس میں بھیجے گئے کہ جب نواسۂ رسول طواف کر رہے ہوں اس وقت انہیں شہید کر دینا۔ امام کی نظر میں 2 مسئلے تھے، ایک کعبہ کی حرمت تھی اور دوسرا اپنے خون کو ریگان نہیں جانے دیتے کہ میرا خون وہ مقدس خون ہے جو رائگان چلا جائے۔ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ پتہ ہی نہ چلے قاتل کون ہے، مظلوم کربلا نے کیوں قربانی دی، کون ہوگا جو حج کے بارے میں فرزند رسول سے زیادہ حج کے اہمیت کو جانتا ہو، اور جنہوں نے 25 حج پیدل کیے تھے، آج حج کے اس احرام کو عمرے کی صورت میں تبدیل کر کے حسین مکہ کی طرف، مکہ سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ جب ادھر خانہ کعبہ میں تھے، مکہ میں تھے، محمد ابن حنفیہ آئے۔ محمد ابن حنفیہ نے کہا مولا میں نے سنا ہے آپ نے کربلا کے سفر کی تیاری کر لی ہے۔ فرماتے ہیں ہاں محمد، مجھے یہ لوگ یہاں امن سے رہنے نہیں دیتے، مجھے نانا خواب میں ملے ہیں، نانا نے کہا ہے حسین تو نے کربلا جانا ہے، تو نے کربلا جانا ہے، میں جا رہا ہوں، میری کربلا میں جب تک شہادت نہیں ہوتی اللہ کا دین نہیں بچ سکتا۔ اس وقت محمد ابن حنفیہ علوی بھی تھے، ہاشمی بھی تھے، کہا بھائی جان اگر آپ جا رہے ہیں تو ان نبی زادیوں کو تو ساتھ نہ لے جائیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کربلا میں جا کے شہید ہو جانا ہے، ان نبی زادیوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ اس وقت فرمایا او محمد ابن حنفیہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، جب تک زینب و کلثوم میری شہادت کے بعد ہاتھوں میں رسن نہ پہنے میرے مشن کی تکمیل نہیں ہوتی، میں نے بہنوں کو ساتھ لے جانا ہے۔ عبداللہ نابینا تھا، عبداللہ آئے، 2 بچوں کو لے کے آئے اون و محمد کو۔ علامہ حافظ کفایت حسین بیان کرتے ہیں امام کی خدمت میں بچے پیش کیے، مولا میں نابینا ہوں، میں نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ، یہ میرے بچے آپ کے حوالے۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں انہوں نے کہا یہ میرے بچے صدقہ ہیں، یہ آپ کی خدمت میں رہیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جناب زینب کبریٰ کو پتہ چلا، اماں فضا کو بھیجا، اماں فضا جاؤ عبداللہ کو بلا کے لے آؤ۔ عبداللہ آئے، کہا عبداللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ حافظ کفایت حسین بیان کرتے ہیں شہزادے کربلا میں گئے، شہزادوں کی لاشیں آئیں، بی بی نہیں روئی۔ 11 محرم کو سفر شروع کیا، بچوں کی لاش پہ نہیں گئی۔ علامہ حافظ کفایت فرماتے ہیں زینب بچوں پہ روئی تو کہاں روئی، جب قید نبھا کے مدینے واپس آئیں اور اپنے اس کمرے میں گئیں جہاں اون و محمد کے بستر پڑے تھے، خالی بستر دیکھے اب زینب کبریٰ سے صبر نہ ہو سکا، وہاں محمد کے بھی بیان کیے، وہاں اول کے بھی بیان کیے۔ نواسۂ رسول وہاں سے چلے، مکہ سے چلے سفر کو، کربلا میں 2 محرم کو کربلا پہنچے، راستے میں حر نے رستہ روکا، امام نے پوچھا بتاؤ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ اب ازادر و کربلا کا نام آنا تھا، فرمایا عباس ہا ہونا مہت و رحالنا، عباس سواریاں یہیں اتارو، عباس یہیں
یہیں ہماری قبریں بنے گی، عباس یہیں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہیں میری بہنوں کے خیموں میں آگ لگے گی اور یہیں بیویوں کی چادریں لوٹی جائیں گی۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ مومنین تشریف رکھیں۔ عشر محرم الحرام کی 5ویں درس کا 5ویں مجلس سے خطاب فرما رہے تھے کہ علامہ یونس کاظم صاحب بہت خوبصورت انداز میں جناب کے سامنے قبلہ علامہ باقر حسین عسکری صاحب ذکر فرمائے کتاب فرمائیں گے اے جی میں ہوں مائک نرم کرو بس ذرا زور لگا ہاں ٹھیک رحم اللہ ومن قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط